الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وليك الفرج. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کے سامنے نماز عید کا طریقہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اس لیے کہ دنیا بھر میں بہت سارے ملکوں میں لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے مسجدوں میں اور عیدگاہوں میں نماز عید ادا نہیں ہو سکے گی. لہذا یہ نماز زمانہ غیبت میں، یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے زمانے میں یہ نماز مستحب ہے، اور اس کو فرادہ اور جماعت دونوں طریقے سے نماز ادا کی جا سکتی ہے. یعنی آپ اپنے گھر پہ رہ کر کے بھی اکیلے نماز پڑھ سکتے ہیں، یا اپنی فیملی کے ساتھ آپ جماعت کے ساتھ نماز قائم کر سکتے ہیں. نماز بہت آسان طریقہ ہے، بالکل صبح کی نماز کی طرح 2 رکعت نماز ہے. تھوڑا سا فرق ہے، بس فرق یہ ہے کہ آپ جیسے نماز صبح پڑھتے ہیں ویسے ہی آپ نیت کریں. نماز عید الفطر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، تکبیرۃ الاحرام کہیں، اور تکبیر کہنے کے بعد آپ بالکل ویسے ہی سورہ حمد پڑھیں گے، اور سورہ حمد کے بعد ایک سورہ اور سورہ انا اعطینaa یا انا انزلنا یا کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ سورہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، یہ سورہ آپ پڑھیں، سورہ اعلیٰ. لیکن اگر یاد نہ ہو تو کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ پڑھنے کے بعد آپ تکبیر کہیں گے. تکبیر کہہ کر کے قنوت پڑھیں گے. قنوت میں کوئی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ اللہم اہل الکبریاء، جو آج کے دن کا عید کی نماز کا خاص قنوت ہے، وہ بہتر ہے کہ وہ قنوت پڑھا جائے. لیکن اگر یاد نہیں ہے تو کوئی بھی قنوت پڑھا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ قنوت میں سبحان اللہ بھی کہہ لیں تو کافی ہے. اس کے بعد آپ کو پہلی رکعت میں 5 دفعہ تکبیر کہنی ہے. حمد اور سورہ کے بعد 5 دفعہ تکبیر کہنی ہے، اور 5 دفعہ ہر تکبیر کے بعد آپ کو قنوت پڑھنا ہے. اور جب 5 قنوت مکمل ہو جائیں تو 6ٹھی تکبیر کہہ کر کے آپ رکوع میں چلے جائیں، اور رکوع میں جانے کے بعد آپ رکوع کو مکمل کر کے آپ سجدے کریں. 2 سجدے کرنے کے بعد پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور دوسری رکعت کو بھی بالکل پہلی رکعت کی طرح سورہ حمد، اور سورہ حمد کے بعد ایک کوئی دوسرا سورہ، سورہ انا اعطینaa، انا انزلنا، یا سورہ قل هو اللہ احد، کوئی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور سورہ پڑھنے کے بعد پہلی رکعت کی طرح ہی آپ کو تکبیر کہنی ہے اور قنوت پڑھنے ہیں. لیکن اس میں 4 تکبیریں کہنی ہیں، اور چاروں تکبیر کے بعد آپ کو 4 قنوت پڑھنے ہیں، اور 5ویں تکبیر کہہ کر کے آپ کو رکوع میں جانا ہے، اور رکوع کے بعد آپ کو سجود اور تشہد اور سلام کہہ کر کے نماز کو تمام کر دینا ہے. یعنی بس فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 5 تکبیریں اور 5 قنوت پڑھنے ہیں، اور 6ٹھی تکبیر کہہ کر کے رکوع میں جانا ہے، اور دوسری رکعت میں 4 تکبیریں کہہ کر کے 4 قنوت پڑھنے ہیں، اور 5ویں تکبیر کہہ کر کے آپ کو رکوع میں جانا ہے، اور اس کے بعد سجود اور تشہد و سلام کہہ کر کے آپ کو اپنی نماز تمام کر دینی ہے. یہ بہت آسان سا طریقہ ہے، لہٰذا آپ اپنے گھر پہ رہ کر کے اکیلے بھی نماز کو ادا کر سکتے ہیں، اور اپنی فیملی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ بھی اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ نماز سے پہلے احتیاط لازم یہ ہے کہ احتیاط لازم کی بنا پر فطرہ اپنا نکال دیا جائے، اور نماز کے بعد بہتر ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام ضرور پڑھیں. اور دست بدعا ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم آپ کے اور ہمارے تمام عبادتیں، تمام روزے، نمازیں اور صالح اعمال جو انجام دیے ہیں، پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ